20th of October 2011 صرف 40 سال تک لیبیا کا خدا کہنے والا ایک 2 میٹر کی گندی نالی میں مارا گیا۔ سوال یہ ہے کرسی سے نالی تک 20 منٹس میں ایسا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں سید اسد رضا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری پیجز بائی اسد شیرازی۔ یہ ویڈیو تاریخی اور تعلیمی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمام معلومات یونائٹڈ نیشنز کے ریکارڈز، عدالتی فیصلوں اور مستند آرچیو سے لی گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ (1969) 27 سال کا کولونل معمر گدافی، نہ پیسہ نہ فوج نہ بادشاہ کا خون، صرف 3 ساتھی اور ایک ریڈیو اسٹیشن۔ صبح 6 بجے اعلان، لیبیا اب آزاد ہے۔ تیل نکلا، گدافی نے کہا یہ اللہ کا مال ہے، ہر لیبین کا حصہ ہے۔ گھر فری، بجلی فری، شادی کرنے پر $50,000 کا انعام۔ دنیا نے کہا یہ عرب کا رابن ہوڈ۔ پھر کیا ہوا؟ رابن ہوڈ لوکربی کا مجرم بن گیا۔ اس نے کتاب لکھی، گرین بک۔ کہا نہ کیپٹلزم نہ کمیونزم، صرف گدافیزم۔ جس پروفیسر نے کہا یہ بکواس ہے، اگلے دن وہ پروفیسر کلاس میں نہیں آیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ 1 سپٹمبر 1969 کنگ ادریس لندن میں چھٹی پر گئے۔ گدافی نے 70 فوجی لے کر ریڈیو قابو کیا۔ 0 گولی، 0 خون، انقلاب کامیاب۔ 1973 آئل نیشنلائز، امریکن برٹش کمپنیز کو لیبیا سے باہر نکالا۔ اب لیبین آئل لیبین عوام کا GDP $4,000 سے لے کر $15,000 تک چلا گیا، مگر ساتھ میں جمہوریہ سسٹم، مطلب عوام کی حکومت، اصل میں صرف گدافی کی۔ پارلیمنٹ ختم، پارٹی ختم، صرف ریولوشنری کمیٹیز۔ 1984 لندن میں لیبین ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ، ایمبیسی سے گولی چلی، ایک فیمیل برٹش پولیس آفیسر یونے فلیچر ماری گئیں۔ یونائٹڈ کنگڈم نے تعلق توڑ دیا۔ 1986 برلن ڈسکو بومب، 3 امریکنز مارے گئے۔ ریگن نے کہا میڈ ڈاگ۔ ٹرائپولی پر 100 جہاز کاروائیاں کرتے ہوئے بومبنگ کر رہے تھے۔ گدافی کی 15 مہینے کی بیٹی ہانا ماری گئیں، گدافی بچ گئے۔ 1988 پین ایم فلائٹ 103 لوکربی، اسکاٹ لینڈ، 270 لوگ۔ سب سے بڑا الزام، یونائٹڈ نیشنز نے 10 سال لیبیا پر پابندی لگا دی۔ 1999 گدافی نے لوکربی کے 2 مجرم دیے اور ساتھ میں $2.7 بلین کا جرمانہ بھی ادا کیا۔ کہا اب تو دوستی کرو۔ دنیا نے گلے لگایا۔ 2004 ٹونی بلیئر، 2007 سرکوزی، 2008 کونڈالیزا رائس۔ لیکن لیبیا کے اندر 1980 سے 2011 تک 50,000 لوگ پولیٹیکل جیل میں، پھانسی چوک پر لائیو ٹی وی پر دکھائی جاتی تھی۔ سوال کرنے والا کتا کہہ کر مار دیا گیا۔ تو گدافی ہیرو تھا یا ویلن؟ 15 فروری 2011 بن غازی، وکیل فاتحی تربل گرفتار۔ اس کی ماں نے پولیس والوں کو چپل ماری، وہ چپل 42 سال کی حکومت کو۔ ٹیونیسیا میں سبزی والا، مصر میں تحریر، لیبیا میں بن غازی۔ 17 فروری ڈے آف ریج۔ گدافی ٹی وی پر آیا اور کہا
یہ دہشت گرد ہیں، چوہے ہیں، غدار ہیں، گھر گھر میں گھس کر ماروں گا، زینگا زینگا۔ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1973۔ 10 ووٹ حق میں، رشیا چائنا خاموش، نو فلائی زون منظور، لیکن نیٹو نے نو فلائی کو نو گدافی پڑھ لیا۔ 19 مارچ فرینچ رافیلز نے پہلا بم گرایا، امریکہ نے 110 ٹوما ہاک، برٹن نے 20۔ 6 مہینے میں 26,000 کارروائیاں، گدافی کی فوج 80% تباہ۔ باغی بنغازی سے ٹرائپولی، 23 اگست باب العزیزیہ، گدافی کا 6 کلومیٹر کا قلعہ، 42 سال کا گھمنڈ 6 گھنٹے میں فٹ پاتھ بن گیا۔ مگر سوال، اگر نو فلائی زون تھا تو نیٹو کے اپاچے ہیلی کاپٹر گدافی کی گاڑی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ کیا مقصد صرف حفاظت تھا یا شکار؟ باب العزیزیہ 6 کلومیٹر کی دیوار، زمین دوز سرنگ اور اپنا ایئرپورٹ۔ 23 اگست 2011 شام کے 5 بجے باغی اس کے بیڈ روم میں گھس گئے، گدافی کی ٹوپی پہن کر سیلفیز لے رہے تھے۔ ٹرائپولی گرا، گدافی بھاگا، کہاں؟ سرتے، اپنا شہر جہاں پیدا ہوا تھا۔ 60 دن تک سرتے کا گھیراؤ، نیٹو روز بمبز گرا رہی تھی، باغی روز آگے آ رہے تھے، شہر ملبوں میں بدل رہا تھا۔ گدافی کے پاس 200 جنگجو تھے، 40 گاڑیاں، $10 کروڑ کیش، 3 گولڈ کے پسٹلز۔ 18 اکتوبر ہیلری کلنٹن ٹرائپولی آئیں، ہنس کر بولی، وی کیم وی سو ہی ڈائڈ۔ 2 دن بعد ہیلری کلنٹن کا یہ فکرہ سچ ہو گیا۔ 20 اکتوبر صبح 8 بجے گدافی نے فیصلہ کیا، سرتے سے نکل کر یوفرا ڈیزرٹ جاؤں گا۔ 75 گاڑیوں کا کانوائے، صبح 8:30 پر امریکن پریڈیٹر ڈرون، فرینچ میراج، 1 میزل، کانوائے تباہ، 50 لوگ مارے گئے۔ گدافی زندہ رہا لیکن زخمی۔ محافظ نے کہا، سر آپ نالی میں چھپ جاؤ۔ گدافی بولا، میں نالی میں نہیں مروں گا۔ 5 منٹ بعد اسی نالی میں تھا۔ کیا گدافی کو زندہ پکڑنا تھا یا ڈرون سے پہلے ہی ڈائٹ کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ 2007 سرکوزی الیکشن لڑ رہا تھا لیکن پیسہ نہیں۔ گدافی نے 5 کروڑ یوروز بھیجے، میرا دوست۔ 2011 پہلا نیٹو بوم سرکوزی نے گرایا، دوستی یا غداری؟ 2009 گدافی نے افریقن یونین میں کہا، افریقہ کا اپنا کرنسی گولڈ دینار، آئل بیچو، سونا لو، ڈالرز ڈمپ کرو۔ 2000 ملین افریقنز، 1 بلین بیرل آئل، اگر دینار چلا ڈالر گرتا ہے۔ امریکہ کا $14 ٹریلین کا قرض برباد۔ وکی لیکس 2011 ہیلری کلنٹن کی ای میل، گدافیز گولڈ 143 ٹونز، سلور 6.7 ٹونز، یہ دینار کے لیے ہے، یہ روکنا ہوگا۔ فرانس کا نقصان، لیبیا کے 35% آئل کا کانٹریکٹ پلس افریقہ میں CFA فرینک، 14 ملک، فرانس کا سینٹرل بینک۔ گدافی یہ بھی توڑ رہا تھا، سرکوزی نے بعد میں مانا، لیبیا میں آپریشن فرانس کے مفاد میں تھا۔ 2004 میں ٹونی بلیئر نے ہاتھ ملایا۔ 2007 میں سرکوزی نے ٹینٹس میں چائے پی اور 2011 میں دونوں نے گدافی پر بمبز گرا دیے۔ تو گدافی کو عوام نے گرایا یا سونا یا آئل؟ کس نے گرایا؟ صبح کے 8:30 کانوائے تباہ، زخمی گدافی، 2 محافظ،
ایک نالی، باہر 1000 باغی، اینڈرائڈ فون، یوٹیوب لائیو۔ 20 منٹس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا بادشاہ ننگا ہے جو کبھی سونے سے بنے ہوئے لباس پہنا کرتا تھا۔ صبح کے 8:32 گدافی نالی میں، اوپر باغی چلاتے کہاں ہے کتا؟ 8:40 20 سال کے لڑکے نے دیکھ لیا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، باہر نکالا، ویڈیو شروع، لا الہ، تھپڑ پٹاخ، گدافی ہے، تھپڑ، لاتیں، مکے، قمیض پھاڑ دی، خون۔ صبح کے 9 بجے آدھے مردہ گدافی کو گاڑی میں ڈالا، گولی، مسراتا، فریزر میں لاش۔ 4 دن لوگ ٹکٹ لے کر دیکھنے آئے، سیلفیز لیں۔ اوباما نے کہا وی ڈونٹ لائک ریونج، یونائٹڈ نیشنز نے کہا انویسٹیگیشن ہوگی۔ 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ سوال، اگر صدام کو عدالت ملی تو گدافی کو موبائل ویڈیو کیوں؟ کیا یہ انصاف تھا یا عبرت؟ گدافی سے پہلے ایک لیبیا، گدافی کے بعد 2 حکومت، 100 دہشت گرد، ISIS، غلام بازار۔ تو آزادی ملی یا بربادی؟ اکتوبر 2011 گدافی ختم، لیبیا شروع۔ کیا شروع؟ نمبر 1 حکومت ٹرائپولی میں یونائٹڈ نیشنز والی، توبرک میں خلیفہ ہفتار والی، دونوں اصلی، دونوں ڈالرز چھاپتی۔ نمبر 2 فوج 2011 میں 1، 2024 میں 200 پلس اور 2026 میں 250 پلس، ہر شہر میں ایک اپنا ہی جنرل۔ نمبر 3 آئل، گدافی کے دور میں 1.6 ملینز آف بیرلز روز، 2020 میں 1 لاکھ بیرلز اور 2026 میں 85,000 بیرلز۔ لیبیا 20 سال پیچھے چلا گیا۔ نمبر 4 ISIS، داعش، 2014 میں سرتے پر قبضہ، ولایت طرابلس، سر قلم کرنے والی ویڈیوز جاری۔ نمبر 5 غلام، 2011 CNN رپورٹ، $400 میں مضبوط افریقن خریدو، اٹلی جانے سے پہلے لیبیا میں بکتا ہے۔ نمبر 6 افریقہ، گدافی $5 بلین ایک سال میں دیتا تھا۔ گریٹ مین میڈ ریور، صحرا میں نہر، 70% فری، اب بند۔ $33 بلین پروجیکٹ تباہ، یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے 2011 سے 40,000 لیبینز مارے گئے، 1 ملین ریفیوجیز۔ گدافی کے دور میں لیبیا افریقہ کا سب سے امیر ملک تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہلے نمبر پر۔ تو نیٹو نے کہا تھا سویلینز بچانے آئے، کیا سویلینز بچ گئے؟ 2011 جسٹ امیجن، آپ لیبیا میں ہیں، ایک طرف گدافی ظالم جابر، لیکن اس کے دور میں بجلی فری، گھر بنانے کے لیے پیسے حکومت کی طرف سے، شادی کرنے پر وظیفہ حکومت کی طرف سے، 18 سال تک بچوں کی تعلیم حکومت کی طرف سے، بجلی فری، آئل فری، سڑکوں کا ایک خوبصورت جال اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ 100%، ہیومن ڈیولپمنٹ میں دنیا کے پہلے نمبر پر۔ دوسری طرف نیٹو، آزادی لیکن 13 سال جنگ، آپ کس کا بٹن دباتے؟ گدافی نے لوکر بھی کیا، 270 بے گناہ، یہ حقیقت۔ گدافی نے افریقہ کو جگایا، مینڈیلا نے کہا میرا بھائی، یہ بھی حقیقت۔ امریکہ میں عراق میں 1 ملین لوگ مارے، WMD کا جھوٹ، کوئی عدالت نہیں لگی۔ گدافی نے گولڈ دینار بولا، 6 مہینے میں نالی میں، یہ بھی حقیقت۔ تو انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ طاقتور ملک جھوٹ بولے تو غلطی، کمزور ملک بولے تو مزل۔
गद्दाफी फिरौन था मंजूर, मगर उसके बाद लिबिया बस्ती भी नहीं रहा, सहरा बन गया। इसलिए सवाल गद्दाफी नहीं, सवाल ये है बादशाह को हटाने के बाद बादशाहत का क्या बना। 20 अक्टूबर 2011, 20 मिनट्स में 42 साल की हुकूमत एक नाली में ख़त्म। गद्दाफी ने कहा था मैं शहर नहीं तारीख में रहूँगा। आज लिबिया की तारीख क्या है? न बिजली, न पानी, न हुकूमत, सिर्फ बंदूक। जो कौम अपने फिरौन से नफरत में अपना घर जला देती है वो अगले 100 साल तक नालियों में ही रहती है। अब आखिरी सवाल आपसे, गद्दाफी हीरो था या जीरो था? उसके दौर में लिबिया अफ्रीका का सबसे खुशहाल मुल्क था। तालीम फ्री थी, इलाज फ्री था, घर फ्री मिलते थे, ऑयल की दौलत आवाम तक पहुंचती थी। ये रिपोर्ट्स कहती हैं, मैं नहीं। इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज, वाक़यात और इल्ज़ामात मेरी ज़ाती राय नहीं। ये सब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिकॉर्ड, विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स और यूनाइटेड स्टेट नेशनल आर्चिव्स के पब्लिक डाटा से लिए गए हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ तारीखी तालीम देना है, ना हिमायत ना नफरत, सिर्फ हिसाब। एजुकेशनल पर्पस ओनली। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आप बताएं, अगली वीडियो असद रजीम या होसनी रजीम? क्योंकि तारीख का हिसाब अभी बाकी है।